إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرزين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اور اسی طرح ہمارے ملک کی سب سے قدیم تنظیم اور تحریک جمعیت علماء ہند کی جانب سے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج کی جمعہ کہا گیا ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے فتنہ ارتداد، یعنی مسلمان نوجوانوں کا اور مسلمان نوجوان لڑکیوں کا مرتد ہو جانا، مسلم نوجوان لڑکیوں کا غیر مسلم نوجوانوں سے شادیاں کرنا، ان کے ساتھ بھاگ جانا، ان کے ساتھ کورٹ میرج کرنا، ان کے ساتھ رجسٹر میرج کرنا، ان کے ساتھ لو میرج کرنا وغیرہ وغیرہ۔ کئی دنوں سے، مہینوں سے مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں، یہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ آئے دن ہماری مسلمان نوجوان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں رچا رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ
عشق و معشوقی کر رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ محبت کر رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ زندگیاں گزار رہی ہیں۔ بڑا ہی حساس موضوع ہے، اور میں عنقریب کچھ ایسی رپورٹیں سناؤں گا، آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کچھ ایسی خبریں اور کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا، آپ کا دل دہل جائے گا کہ ہم کون سے خیال میں ہیں، ہم کون سے ملک میں جی رہے ہیں، ہم کس طرح زندگیاں گزار رہے ہیں، اور کس خوش فہمی میں ہیں، اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں کانوں کان خبر نہیں، آپ حیرت کریں گے۔ اس سے پہلے چند چیزیں مقدمے کے طور پر میں پیش کروں گا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو اور دوسروں کو بات سمجھانے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اس پر ساری زندگی ہم سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کریں، ہمارا سارا مال، ساری دولت، ساری جائیداد، ساری پراپرٹی اللہ کے راستے میں لٹا کر اللہ کا شکر ادا کریں، حتیٰ کہ انسان کی سب سے محبوب چیز جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے جام شہادت نوش کر کے اللہ کا شکر ادا کریں تو تب بھی کم ہے۔ ایمان کی دولت مل جانا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو جانا، یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے کہ کوئی کام تھا ایسا ہی ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ مستقل اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے، مستقل اس کے پیچھے حضرات انبیاء کی قربانیاں ہیں، مستقل اس کے پیچھے حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، مستقل اس کے پیچھے تابعین و تبع تابعین کی قربانیاں ہیں، مستقل اس کے پیچھے ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے آبا و اجداد کی قربانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ تب جا کر آج ہم جمعہ کے موقع پر اللہ کے گھر میں اللہ رسول کی باتیں سنتے ہوئے بیٹھے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اذان سن رہے ہیں، بیانات سن رہے ہیں، کچھ نہ کچھ دینی مصروفیات اور مشغولیات کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ ایسا ہی اتفاقی طور پر یہ سب کچھ نہیں ہو گیا۔ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ ساری دنیا کی دولت ایک طرف، ساری دنیا کا مال ایک طرف، ساری دنیا کے خزانے ایک طرف، ساری دنیا کے بنگلے گاڑیاں ایک طرف، ایمان وہ ایک طرف۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، یہ ایمان کا پلڑا ساری دنیا کی دولت سے بھاری ہو جائے گا۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ خزانے، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ سب چند روز کے لیے ہیں، چند دنوں کے لیے ہیں۔ جب مر جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، قیامت برپا ہوگی، سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ سب عارضی چیزیں ہیں، اصل چیز ایمان ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، دنیا کا ہر سامان موجود ہے، دنیا کی ہر شے موجود ہے، لیکن صرف ایمان اس کے پاس نہیں ہے۔ جمعہ کے مبارک موقع پر اللہ کو گواہ بنا کر
فرشتوں کو گواہ بنا کر، آپ کو گواہ بنا کر ہزاروں مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دنیا کا سب سے غریب ترین آدمی ہے، سب سے مفلس آدمی ہے۔ اور یہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس دنیا کا کوئی سامان نہیں ہے، دنیا کی کوئی شے نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی بنگلہ نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، صحیح سے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، صحیح سے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، صحیح سے پینے کے لیے پانی نہیں ہے، صبح کھاتا ہے شام کو کھانے کے لیے نہیں ہے، شام کو کھاتا ہے صبح کو کھانے کے لیے نہیں ہے، بہت ہی قسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس اسلام ہے، اس کے پاس قرآن ہے، اس کے پاس اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں، اس کے پاس صحابہ کی زندگی ہے۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم یہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے، سب سے امیر ترین آدمی ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، بس یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ لوگ ایمان والوں کو حقیر نگاہوں سے دیکھیں، ذلیل نگاہوں سے دیکھیں، حقارت سے دیکھیں، کچھ بھی پرواہ نہیں۔ ہمیں حقارت منظور ہے، ہمیں ذلالت منظور ہے، ہمیں تھوکنا تھکوانا منظور ہے، لیکن ایمان کی دولت چھوڑ دیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ ایک اللہ والے راستے میں جا رہے تھے، جاتے جاتے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گیٹ ہے شہر کے اندر داخل ہونے کا، اور وہ بند ہے۔ بہت ساری گاڑیاں، بہت سارے آدمی گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں اندر جانے کے انتظار میں، اور اندر کے لوگ باہر آنے کے انتظار میں۔ ابھی اللہ والے فقیر قسم کے آدمی لوگوں سے پوچھے، ارے آخر معاملہ کیا ہے، شہر کا دروازہ بند کیوں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ شہر کے بادشاہ کا باز گم ہو گیا ہے۔ باز ایک پرندہ ہے جس سے دوسرے پرندوں کو شکار کرتے ہیں۔ شہر کے بادشاہ کا باز پرندہ گم ہو گیا ہے، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر کے دروازے کو بند کر دیا جائے تاکہ باز باہر نہ جائے اور اسے آسانی سے پکڑ لیا جائے۔ تو وہ اللہ والے مسکرائے اور کہنے لگے، ارے یہ کیسا بیوقوف بادشاہ ہے، کیسا پاگل اور احمق بادشاہ ہے۔ باز ایک پرندہ ہے، اسے دروازے سے کیا سروکار، وہ تو کہیں سے بھی اڑ کر چلا جائے گا، دروازہ بند کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیسا بیوقوف بادشاہ ہے۔ اللہ نے کیسے کیسے بیوقوفوں کو، اس اللہ والے نے کہا اللہ نے کیسے کیسے بیوقوفوں کو، پاگلوں کو، احمقوں کو بادشاہ بنا دیا ہے، اور مجھ جیسا نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، ذکر کرنے والا، عبادت کرنے والا، اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والا مجھے فقیر بنا دیا، مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بیوقوف احمد کو تو بادشاہ بنا دیا اور مجھ جیسے اللہ والے کو فقیر بنا دیا۔ اسی وقت اللہ نے الہام کیا، اللہ کی طرف سے کشف ہوا، کہا گیا اے میرے فقیر، میرے بندے، کیا تجھے یہ منظور ہے کہ میں اس بادشاہ کی ساری دولت، سارا مال، ساری حکومت، سارا روپیہ پیسہ، سب کچھ تجھے دے دوں اور تیرے دل کے اندر جو ایمان ہے اس ایمان کو اسے دے دوں، اس ایمان کو اسے دے دوں؟ اب چونکہ یہ اللہ والے تھے، فوراً تھرا گئے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اسی وقت سجدے میں گر گئے، اللہ معاف کر دے، آئندہ کبھی ایسا جملہ نہیں کہوں گا۔
آئندہ کبھی ایسے الفاظ نہیں نکالوں گا۔ مولا ساری زندگی فقیری میں گزار دے، ساری زندگی مفلسی میں گزار دے، ساری زندگی در در کے ٹھوکریں کھانے میں میری گزار دے، لیکن ایمان کی دولت سے مجھے محروم نہ کر۔ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے؟ حضرات انبیاء سے پوچھئے، حضرات صحابہ سے پوچھئے، حضرات تابعین سے پوچھئے، حضرات اکابرین سے پوچھئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے، کئی گھنٹوں تک جادوگروں کا مقابلہ ہوا، تقریباً 15,000 جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے میں تھے۔ ہر بازی جادوگر ہار رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں جادو ہے اور یہاں نبی کے معجزے ہیں، یہاں نبی کے کرشمے ہیں، یہاں اللہ کی قدرت ساتھ میں ہے، تو جادوگروں سے کیسے ہار سکتے ہیں؟ ہر بازی جادوگر ہار رہے ہیں، تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ موسیٰ کے پاس کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے، یہ ان کا معجزہ ہے۔ فوراً سب جادوگروں نے اپنے کفر سے توبہ کی اور ایمان قبول کر لیا۔ رب موسیٰ و ہارون، آمنت برب موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ ہم آپ کے رب پر، ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے کہا میں تم سب جادوگروں کو مختلف انداز سے ہاتھ اور پیر کٹوا دوں گا، یعنی ایک ہاتھ اور ایک پیر کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ ان تمام جادوگروں نے جو ایمان کو قبول کیا تھا جواب دیا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ارے فرعون تو جو کرنا ہے کر لے، ہم ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ قرآن پاک کے اندر سورہ بروج میں اصحاب اخدود کا ذکر آیا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَقُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ۔ اصحاب اخدود یہ ایمان والے تھے، اسلام والے تھے۔ ایک زمانے میں جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، تو اس وقت کے ظالم بادشاہ نے بڑی کیا کہتے ہیں ایک جگہ زمین کھدوا کر اس کے اندر آگ کو ڈلوا دیا اور ان تمام اصحاب اخدود کو اس آگ کے اندر ڈال دیا، لیکن کسی نے بھی ایمان کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ پھر اسی طرح حضرات صحابہ کرام پر کیا کچھ نہیں گزرا، حضرت بلال پر کیا نہیں گزری، حضرت خباب پر کیا نہیں گزری، حضرت خبیب پر کیا نہیں گزری، حضرت زبیر ابن عوام پر کیا نہیں گزری، حضرت زنیرہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا، حضرت سمیہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ سب کچھ برداشت کیا، لیکن ایمان کو چھوڑ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں، کسی نے برداشت نہیں کیا۔ حضرت خبیب اللہ اکبر صحابی ہے، ایمان قبول کر لیا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے۔ حضرت خباب ایمان قبول کر لیا، آپ کی پیٹھ کو آگ میں گرم کی ہوئی سلاخوں سے داغا جاتا تھا، کبھی اسی آگ پر لٹا کر آپ کو کھینچا جاتا، آپ کے جسم کے خون سے، آپ کے جسم کی چربی سے وہ آگ بجھا کرتی تھی۔ حضرت زنیرہ بوڑھی خاتون تھیں، ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل کم بخت ملعون و مردود نے آگ کی سلاخیں آپ کی آنکھوں میں چبھوا دیں، آپ کی آنکھوں میں داغ دیں، آپ نابینا ہو گئی، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون، دونوں پیروں کو اونٹوں سے یا گھوڑوں سے باندھ کر آپ کو چھروا دیا گیا،
آپ کی شرمگاہ میں نیزے کو مارا گیا، قربان ہونا گوارا کیا، شہید ہونا گوارا کیا، لیکن ایمان و اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ فرعون کی باندی حضرت مشاطہ دو معصوم لڑکیوں کی ماں ہیں، ایمان قبول کر لیا۔ فرعون کم بخت کو معلوم ہوا، ایک جلتی ہوئی کڑائی میں تیل کو گرم کیا اور اس ماں کو، ان دو بچیوں کو بلوایا، ماں کے سامنے ایک بڑی لڑکی کو اس پکتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا کہ کم از کم اس منظر کو دیکھ کر وہ ایمان کو چھوڑ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ پھر دوسری معصوم دودھ پیتی بچی کو بھی اس تیل کے اندر ڈال دیا گیا، ایمان نہیں چھوڑی۔ پھر اس مشاطہ کو بھی اس کے جسم سے چمڑے کو چھیل کر، اس کے جسم کے اوپر نمک کو مل کر اور اس کے ہاتھوں میں کیلوں کو ٹھوک کر، پھر اس کے بعد آگ کے حوالے کیا گیا، تیل کے حوالے کیا گیا، سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن ایمان و اسلام کو نہیں چھوڑا۔ میرے دوستو، وجہ کیا تھی؟ ایمان کی عظمت کا انہیں علم تھا، ایمان کی قدر و قیمت کا انہیں اندازہ تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کوئی ہے تو وہ ایمان ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ دنیا کی ساری حکومت ایمان ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ساری قربانیاں دینا ان کے لیے آسان تھا، لیکن ایمان کا سودا کر دیں ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ لیکن آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، جس ماحول میں ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، آئے دن آپ اخبار اٹھا کر دیکھیں، آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، دیکھیں آپ کو کیسی کیسی خبریں موصول ہوتی ہیں۔ آئے دن آپ کو سننے میں ملے گا عائشہ نام کی بچی، سمیہ نام کی بچی، فاطمہ نام کی بچی، حفصہ نام کی بچی کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، اس نے کورٹ میرج کر لی، اس نے لو میرج کر لی، اس نے فلاں کے ساتھ گھر بسا لیا، وہ فلاں کے ساتھ چلی گئی، اس نے ماں باپ کو دغا دے دیا، اس نے بھائیوں کو ٹھکرا دیا، اس نے مذہب کو تبدیل کر دیا۔ آئے دن یہی خبریں، اور یہ کوئی ایسا ہی نہیں ہو رہا ہے، اتنی بڑی تعداد کے اندر ہماری مسلمان نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ گئی ہیں، غیروں کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ چکی ہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو رپورٹ سناتا ہوں کہ صرف 2020 کے اندر، ایک سال کے اندر ہمارے ملک بھارت کے اندر کتنی لڑکیوں نے کورٹ میرج کیا ہے، کتنی لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ شادی کی ہے، آپ حیرت کریں گے۔ میں اس لیے دیکھ کر سنا رہا ہوں تاکہ رپورٹ میں کوئی غلطی نہ ہو۔ 2020 کی رپورٹ آپ سنیں، پھر 3 سال کی 2018، 2019، 2020 کی مجموعی رپورٹ میں آپ کو سناؤں گا۔ ممبئی کے بھیونڈی پولیس اسٹیشن کے اندر 2020 میں 140 مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کی ہے، 140 مسلم لڑکیوں نے۔ پھر چنئی کے اندر 5180 مسلمان لڑکیوں نے کافروں کے ساتھ شادی کی ہے۔ پھر اسی طرح تروچی یا تروچی، اس کے اندر 1224 مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ شادی کی ہے۔ مدورائے، یہاں 1470 مسلم لڑکیوں نے کافروں کے ساتھ شادی کی ہے۔ تمل ناڈو کے سیلم کے علاقے میں، سیلم سب کو معلوم ہے، 740 مسلمان لڑکیوں نے کافروں کے ساتھ شادی کی ہے۔ حیدرآباد کے اندر 3500 مسلمان لڑکیوں نے کافروں سے شادی کی ہے۔ گجرات کے اندر 2500 مسلمان لڑکیوں نے کافروں سے شادی کی ہے۔ مہاراشٹرا کے اندر
600 مسلمان لڑکیوں نے صرف مہاراشٹرا کے ایک علاقے میں انہوں نے شادی کی ہے۔ غازی آباد کے اندر 500 مسلمان لڑکیوں نے، بنگال کے اندر 1980 لڑکیوں نے، باغپت کے اندر 1290 لڑکیوں نے، میرٹھ کے اندر 1270 لڑکیوں نے، کانپور کے اندر 970 لڑکیوں نے، اور اسی طرح 2018، 2019، 2020 ان 3 سالوں کے اندر پورے ہندوستان میں 1,50,000 مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کی ہے۔ صرف 3 سال کی رپورٹ ہے، حالانکہ سال ہا سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، سال ہا سال سے۔ میرے دوستوں، سوچنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، حیرت اور افسوس کا مقام ہے۔ ہم کس خوش فہمی میں ہیں؟ ارے ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے مکاتب ہیں، ہماری خانخواہیں ہیں، ہماری دعوت و تبلیغ ہے، ہماری تنظیمیں ہیں، ہماری تحریکیں ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم بھی ہے ایک طرف اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہماری مسلمان نوجوان لڑکیاں غیروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں، غیروں کے بستروں کو گرم کر رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ اے میرے مسلمان نوجوانوں، اے میرے مسلمان بزرگوں، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ فاطمہ نام کی بچی، سمیہ نام کی بچی، عائشہ نام کی بچی، خدیجہ نام کی بچی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی، ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئی، کلمے کو اس نے پڑھا، قرآن کو اس نے اپنی کتاب سمجھا، حدیث کو اس نے اپنی کتاب سمجھا، سب کچھ ہوتے ہوئے اسے ایک عیسائی ہاتھ لگائے، اسے ایک یہودی ہاتھ لگائے، اسے ایک کافر ہاتھ لگائے، اسے ایک مجوسی ہاتھ لگائے، اسے ایک مشرک ہاتھ لگائے، آپ گوارا کر سکتے ہیں؟ بہت افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے خوش فہمی میں نہ رہیں، غلط فہمی میں نہ رہیں۔ بہت کچھ کام ہمیں کرنا ہے، بہت کچھ کام ہمیں کرنا ہے۔ ایسا ہی کھا پی کر، سو کر، اٹھ کر زندگی گزارنے کے لیے ہم نہیں آئے۔ پوری امت کی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے، پوری امت کی مسلمان بیٹیوں کی، بہنوں کی، بچیوں کی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے۔ ہمارے گھروں کی بھی حفاظت کرنا ہے، ہمارے گھر کے اطراف و اکناف کے لوگوں کی بھی حفاظت کرنا ہے، مسلمان بچیوں کی، مسلمان بیٹیوں کی عزت و آبرو کی بھی ہمیں حفاظت کرنا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب مجھے وہ گنوانے کا وقت نہیں ہے، پھر کبھی میں ساری تفصیل آپ کے سامنے گنواؤں گا کہ ہماری مسلمان نوجوان لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کس بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں تفصیل سے سناؤں گا، اور انشاءاللہ اس کا حل بھی بتاؤں گا کہ کیا کرنے سے ہماری مسلمان نوجوان لڑکیاں ایمان و اسلام کے ساتھ رہیں گی اور مسلمانوں سے شادیاں کریں گی اور کفر کے ماحول سے بچیں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا